ہمارے ساتھ اور تحریک انصاف کو لے کر کیا اسٹریٹجی ہونے والی ہے، اور اس وقت جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے پرائم منسٹر کے نام کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں اور ان کا نام بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اوورآل تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے نتائج کے بعد جو آئندہ کی حکومت سازی ہے اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کرے گی، اس پہ بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو ویری مچ علی بھائی، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ بھائی۔ ابھی ہم مختلف جو کل ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی گفتگو سنی اور تحریک انصاف کے خدشات تو بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور جو آزاد امیدوار ان جو کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کی جو نام کے اوپر جنہوں نے الیکشن لڑا ہے ان کے حوالے سے بھی حلف ناموں کا معاملہ ہے۔ اوبویسلی کنسرنز تو آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہوں گے کیونکہ حکومت سازی کے لیے دیگر دو پارٹیاں بھی بڑی سرگرم نظر آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی قوم کا جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہر جگہ سے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو جتایا۔ مردان سے ہمارے 11 کی 11 سیٹیں، 8 قومی اسمبلی کی اور 8 صوبائی اور 3 قومی اسمبلی کی 11 سیٹیں ہو گئی، وہاں پہ ہمیں جتایا ہے۔ خیبر پختونخوا سے تو بالکل ون سائیڈڈ آیا ہے، پنجاب میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن شاید میاں صاحب چونکہ وعدے وعید ہیں، جو بھی وجہ ہے، تو کچھ لوگ تو ان کے جو ہیں ان کی سیٹیں تو گئی ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہمارے لوگ وہاں سے جیتے، لیکن بہت سے لوگوں کو بچایا گیا ہے۔ جیسے مریم بی بی کی صوبائی قومی دونوں سیٹیں ہم جیت چکے ہیں، میاں صاحب حمزہ صاحب کی سیٹیں ہم جیت چکے ہیں، اسی طرح عثمان دار صاحب کی والدہ محترمہ اپنی سیٹ جیت چکی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس سارے ماحول میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہے سیاسی لیڈرشپ کا۔ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قابل احترام، قابل فخر کردار ادا کیا ہے، جس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بہت بڑی مثال قائم کی ہے کہ سندھ سے اپنی سیٹ انہوں نے واپس کی ہے کہ فارم 45 کے مطابق وہ کہتے ہیں میں جیتا ہی نہیں ہوں، میں سیٹ خراب میں کیسے لے لوں۔ یہ بہت بڑا سوال انہوں نے الیکشن کمیشن پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر جیتا ہوا، جس کو آپ جیتا ہوا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، میں نہیں جیتا، پی ٹی آئی کا جیتا ہے، اور ایم کیو ایم کو 6,000 سے 20,000 پہ لے کے گئے ہیں۔ یہ چیزیں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پہ میں محترم نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو بھی کہوں گا، آپ کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کرنا، آپ تو صرف انتظامیہ کی حد تک ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے آروز نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، باقی تو الیکشن کمیشن کو ذرا اپنے جواب خود دینے دیں۔ حافظ صاحب کو تو چھوڑیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب، مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں کی ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں، آج صبح بھی میں نے ایک دیکھی کہ وہ ان کے خود کے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پی ٹی آئی کا جیتا ہے اور ہمیں اس طرح کا مینڈیٹ نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ریئیکشن آ رہا ہے عوام کی طرف سے۔ بہرحال اس پہ سوالیہ نشان اٹھے ہیں۔ کل میرے خیال میں آج اخباروں میں آیا بھی ہے، فورن آفس کا بھی اس پہ جواب آیا ہے، ویسے یو ایس کا بھی، اور بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اس پہ کوسچنز ریز کیے ہیں۔ تو جہاں جہاں مینڈیٹ چرایا گیا ہے وہ واپس کیا جائے، خاص کر پنجاب میں، ادروائز کوسچنیبل الیکشن مزید اس پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ جہاں تک ہمارے لوگوں کا تعلق ہے، آپ نے پوچھا، بالکل ہمارے لوگ انشاءاللہ تحریک انصاف کے ساتھ انٹیکٹ رہیں گے، لیکن ایک ڈیفیکشن وغیرہ ابھی ہوئی ہے، فی الحال امید ہے آگے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں نے جن نے کیا ہے ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ جمع کیا ہے۔ ابھی تو جو کوئی حلف نامہ آپ تحریک انصاف کو دیں گے وہ تو بعد کی بات ہے، آپ ایک حلف نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کر چکے ہیں۔ میں یہ بطور وکیل کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن میں آپ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرتے ہیں، اور سب جمع کرتے ہیں، جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے آزاد اپنا جمع کرتا ہے اور کسی جماعت کا۔ اگر کسی نے پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے جمع کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ جو تحریک انصاف سے لڑ رہے تھے، ہم سب نے حلف نامے وہاں ایفیڈیوٹ جمع کیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں، جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف سے الیکشن لڑوں گا۔ اب اگر آپ خدا نخواستہ کوئی ڈیفیکٹ کرتا ہے، اب باصر تھریشولڈ میں آتے ہیں، اس میں ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اور ایک آپ کے سوال میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ نے جو ابتدائیہ دیا کہ پی ڈی ایم اور نون لیگ میں کوئی بات ہو سکتی ہے، بات ہو نہیں سکتی، بات ہوئی پڑی ہے۔ نورا کشتی تھی، بلاول صاحب نے جو ہے وہ WWF کی طرح نورا کشتی لڑی لاہور جا کے،
اور یہی اور اب باقی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور یہی بات میں ہمیشہ کرتا رہا. بہرحال یہ پاکستانی سیاست کا ایک گندا چہرہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے, جو آپ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. علی بھائی obviously عوام اس بات پہ اپسیٹ بھی ہے. ہم جو بھی کسی بھی پارٹی کے حوالے سے بات کریں, جس سے آپ نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی کہا, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہی ہے کہ جو لوگ ووٹ کے لیے باہر نکلے ہیں, اب زیادہ تر لوگوں کی سوشل میڈیا پہ چونکہ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ وہ یہی کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کا جو ووٹ ہے جن کو ڈالا گیا ہے یا جن کے حوالے سے وہ مطمئن تھے, انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو پایا. دوسری جانب تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گی علی بھائی, کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی؟ اب آپ لوگوں نے یا تو کسی پارٹی سے بات کرنی ہے, کسی کو جوائن کرنا ہے, اپنے حوالے سے بتائیے گا کیا سوچا ہے تحریک انصاف نے کہ وہ آئندہ کا لائے عمل کیا اختیار کرنے والی ہے؟ جی, ایک تو میں یہ بات پھر دوبارہ واضح کر دوں کہ یہ سوال آج وزیر اعظم پاکستان نگران کاکڑ صاحب نے کل اٹھایا تھا کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پختونخوا میں کیوں نہیں ہوئی. پختونخوا میں میاں صاحب نہیں ہے شاید اس لیے, وہاں بہت بڑی تعداد میں پشتون نکلے ہیں تو کاکڑ صاحب اس لیے وہاں نہیں ہو سکی. اگر میاں صاحب کا کوئی خاندان کا ممبر پختونخوا میں ہوتا تو شاید وہاں بھی وہ ہار جاتے. ہاں, مانسیرے سے اپنی آبائی سیٹ ہارے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ نکلے اور انہوں نے اپنا ووٹ گارڈ کیا ہے. اور پنجاب کے حوالے سے ایک اور بھی بات کر دوں, اب جہاں بڑے بڑے نام محترم خواجہ سعد رفیق صاحب, محترم خرم دستگیر صاحب اور ساتھ ساتھ ان کے جو ہیں میاں جاوید لطیف صاحب اور ایک دو نام اور بھی شاید ذہن سے نکل رہے ہیں, بڑے نام ان کے ہارے ہیں. لیکن شریف فیملی کا کوئی بندہ ہے وہ پنجاب سے نہیں آ رہا, اس کو بچایا گیا. یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں نون لیگ کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسرے درجے کے سٹیزن ہی رہیں گے اس جماعت میں, آپ لیڈرشپ پہ کبھی نہیں آ سکتے, کبھی بھی آپ کا نام ٹاپ پہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ شریف فیملی سے نہیں ہیں. اس لیے حمزہ صاحب کو, مریم بی بی کو, میاں صاحب چھوٹے بڑے دونوں کو بچایا گیا ہے. جہاں تک آپ نے میری جماعت کا پوچھا, دیکھیے ابھی ہم 100 کے قریب ہیں, 93 ہم نے حاصل کر لیا ہے. سب سے بڑی فگر ہمارے پاس ہے, ہمارے بعد ہی نون اور پیپلز پارٹی آتی ہے. اور اچھا, اس میں ابھی خواتین کے ممبرز ایڈ ہونے ہیں, اس کا ہمارے پاس ایک حل ہے, وہ ابھی تھوڑا قبل از وقت ہے, 2-3 دن میں آپ کے سامنے آ جائے گا. ہماری جو خواتین کی ریزرو سیٹس اور مائنورٹیز کی ہیں وہ بھی ایڈ آن ہو جائیں گی, اور فارم 45 اور فارم 47 پہ جو ہمارا اعتراض ہے اس میں عدالتوں سے ریلیف آنے کا احتمال ہے انشاءاللہ. ہماری جو اسسمنٹ تھی پہلے, اگر صحیح رزلٹ آتے تو ہم 160 کراس کر گئے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی آگے. بہرحال ہم انشاءاللہ سیفلی, بہت ہی 100+ میں سیفلی چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری جماعت کی سمجھتی ہے, اسی وجہ سے سینٹرل سیکریٹریٹ تحریک انصاف اسلام آباد سے کل میں نے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب سے یہ ایک درخواست کی ہے کہ بطور صدر مملکت آپ کی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ سب سے بڑی ووٹ لینے والی جماعت کو, سیٹ لینے والی جماعت کو آپ مرکز میں, پنجاب میں, پختونخوا میں حکومت بنانے کی دعوت دیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں زیادہ سیٹ لینے کی وجہ سے مرکز میں, پنجاب میں اور پختونخوا میں حکومت بنانے کی دعوت دی جائے. ٹھیک ہے, صدر مملکت نے کیا جواب دیا علی بھائی عمران حسن نے؟ صدر صاحب اس پہ ظاہر غور کریں گے, میں نے پرسنلی تو میسج نہیں کیا, میں نے تو میڈیا کی وساطت سے پریس ٹاک میں ان سے ریکویسٹ کی ہے, اور کل ہمارا ایک وقت ملا بھی ہے, ریگنگ کے حوالے سے ان سے گفتگو کی ہے. سیکٹر انفارمیشن ہمارے رؤف صاحب نے اور بیرسٹر عمید نیازی صاحب نے جو جرلو پھرا ہے اس بار, اور بڑا ہی عجیب سا جرلو ہے کیونکہ جن کے ہاتھ میں پھرا ہے وہ بھی الٹے پاؤں بھاگ رہے ہیں. جو حافظ نعیم صاحب نے کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کس نے کیا ہے؟ نون لیگ کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں مت تو یہ مینڈیٹ, ان کی 3rd ٹیئر لیڈرشپ کی بات ہے, شریف فیملی کی بات نہیں ہے. شریف فیملی تو کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو, ایک بھی ووٹ ملے ہمیں جتاؤ, کیونکہ ہم نے اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنا ہے, کیونکہ ہم سے وعدے کیے گئے. اچھا علی محمد خان صاحب, کیا جو ایفا ہو, استعفے جو آئے ہیں, استعفے جہانگیر خان ترین آپ کے پرانے ساتھی, آپ کے پرانے دوست, ان کے علاوہ ون آف دا ویری کلوزسٹ پرویز خٹک صاحب, یور فارمر سی ایم, اور آپ نے سراج الحق صاحب چلے, ان کی تو پارٹی کا معاملہ تھا. خاص طور پہ یہ 2 استعفے, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی؟ آپ کی پارٹی میں ان کو کیسے دیکھا جا رہی ہے؟ دونوں وہ صاحبان تھے جنہوں نے تحریک انصاف میں بڑا اہم رول ادا کیا, پھر چھوڑی, اور اس کے مقابلے میں پھر بڑی پارٹیاں بنائیں مرکز کے اندر بھی اور صوبے کے اندر بھی. تو آپ ان کے استعفوں کو اور سیاست سے لا تعلقی کو کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए, अवाम ने उनको आईना दिखाया है और ये हर उस शख्स को दिखाना चाहिए जो अपने लीडर से गद्दारी करे। मैं ये भी कहूंगा कि अगर ऐसा कोई नून लीग का कोई वर्कर या उनका कोई मेंबर अपने लीडर से या पीपल्स पार्टी का कोई करता है या जमात इस्लामी का, उनके साथ भी अवाम को ये करना चाहिए, आप धोखा मत दिया करें। आप जिस जमात से हैं, जिस जमात की वजह से आपको इज्जत मिली है, आप उसके साथ अपनी वफा निभाएं, क्योंकि अगर आप अपनी जमात से वफा नहीं निभा सकते तो कौम से क्या वफा निभाएंगे। जहांगीर साहब एक बड़ा नाम जरूर थे, लेकिन मुल्क गिर शोहरत और इज्जत उनको इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से मिली। ठीक है, बाद में आपके मामलात अगर अच्छे नहीं रहे, करप्शन के केसेस पे आपको फारिग किया गया, उसके बाद जिस लेवल पे ये लोग गए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अपने अवाम ने आईना दिखाया है। लेकिन एक और बात भी मैं जहांगीर साहब के हवाले से कहूंगा, वो जा रहे हैं सियासत छोड़ी है, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो बैड टेस्ट में हो, लेकिन जरूर उनको ये कहूंगा कि आपके हल्के से हमारी एक खातून वकील रहनुमा, उनको अगवा किया गया और उन्होंने आपके साथ फिर शमूलियत का इजहार किया और अब उनकी वीडियोस आ रही हैं कि उनके साथ उनको बहुत जबरदस्ती उनके साथ किया गया, उनके साथ तशद्दुद या जो भी गलत मामलात हुए उनके भाई का, ये बात उनकी वीडियो पे आ रही है। तो जहांगीर साहब को इसको क्लियर करना चाहिए और उस खातून को इंसाफ देना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं जा रहा हूँ और सारा कुछ ठीक हो गया। आप जा रहे हो, आपका पर्सनल फैसला है, सियासत करनी है नहीं करनी, वी विश यू लक, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, उस लिहाज से हम आपके लिए दुआ करते हैं। लेकिन आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपके हलके में एक आपके गरीब खातून उम्मीदवार से ज्यादती हुई है, उनको हब्से बेजा में रखा गया, उनका इल्जाम है, हम नहीं कह रहे, तो उसको जरूर आप देखें, क्योंकि जब तक आप लोगों से इंसाफ नहीं करेंगे, आप अल्लाह से इंसाफ की तौक़्क़ो कैसे कर सकते हैं। जहां तक परवेज खटक साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ खटक साहब को उनका तकब्बुर मार गया। अच्छा, सही, ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, अब हम तहरीक इंसाफ के इस स्टांस पे आते हैं। आप ट्रस्टरशिप के लिए आपके नाम के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी और आपका नाम भी आ रहा था, तो मेरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह करे, हम जरूर चाहेंगे, हमारी नेक तमन्नाएं भी हैं, अगर कोई ऐसा मामला है तो क्या होगा आगे? देखिए, मैं सच्ची बात करने वाला आदमी हूँ। पाकिस्तान में किसी भी शख्स को आप कहें कि आप प्राइम मिनिस्टर आप उम्मीदवार हैं, वो खुश होगा, किसी को पॉलिटिकल वर्किंग की खुशी की बात है। लेकिन जब तक खान साहब खुद नहीं कहते, मेरे पास अभी इसकी कोई इत्तलात ऑथेंटिक सोर्स से नहीं है। मैं हल्के से परसों रात पहुंचा हूँ, तो उसके बाद से कोई राब्ता तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं से कोई बात है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। बहरहाल हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट पहले, आज और कल हमेशा इमरान खान साहब भी हैं और ये एजाज और ये ताज उनके ही सर सचदार है। अच्छा, ये जो इससे पहले हमें याद है आपका नंबर अच्छा था केपीके के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जमात के अंदर कुछ इख्तलाफात सामने आए थे कुछ लोगों ने, और वो इख्तलाफात मेनली तो सीएमशिप के ऊपर थे उस वक्त, जब महमूद खान साहब को चीफ मिनिस्टर आपने बनाया था। लेकिन पार्टीज के अंदर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उस टाइम यूनाइटेड थी पार्टी, चेयरमैन मौजूद थे उस वक्त भी थे। अभी तो इंडिपेंडेंट हैं बहुत सारे लोग और फैसला साजी की कुव्वत काफ़ी हद तक उनके अपने पास है। पार्टी की भी वो तंजीम नहीं है इससे पहले जो थी, पार्टी कंपैरेटिवली वीक है उस वक्त से। तो आपको लगता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर सेंटर के अंदर भी आप अगर प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो पार्टी को यूनाइटेड रखा जा सकेगा? और कौन रखेगा? जो लीडरशिप है आपकी, ये तो पुरानी लीडरशिप नहीं है, ये तो बिल्कुल नौवारिद लोग हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, चाहे वो लतीफ खोसा हो, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो, ये पुराने लोग नहीं है। तो क्या इनके नीचे रहते हुए पार्टी मुत्तहिद रह पाएगी, आपको लगता है? खान साहब खुद मौजूद हैं और कुरैशी साहब भी हैं, आज नहीं तो कल निकल आएंगे। बाकी हम लोग भी, पुराने लोग हम भी मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कोई वन साइडेड लतीफ खोसा साहब या बैरिस्टर साहब इसको लीड कर रहे हैं। जो कोर कमेटी फैसले करती है खान साहब की डायरेक्शन पे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वक्त तहरीक इंसाफ जितनी स्ट्रांग है कि पार्टी से बाहर जाने का कोई सोच भी नहीं सकता पार्टी के पास, पहले कभी नहीं था, क्योंकि अवाम का बहुत बड़ा रिएक्शन है। आप ये देखिए, मर्दान बड़ा शहर है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वहां लाखों में वोट पड़े। हमारे तीनों कौमी असेंबली की सीटें, मेरी, मुजाहिद खान साहब और आतिफ खान साहब, तीनों पे हम 1 लाख क्रॉस कर गए। बल्कि मेरी वाली सीट पे तो जीत का मार्जिन 68,000 प्लस है, 70,000 के करीब सिर्फ लीड है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो अवाम ने खान साहब को वोट किया है, मुझे तो नहीं किया, खान को किया। हाँ, लेकिन तो वसीम कादिर की एक बड़ी ऐसी एग्जांपल है जो कि बड़े करीबी रहनुमा थे, बहुत अच्छे मार्जिन से बड़े रहनुमा को हरा के नून लीग के रोयल अस्कर को जीते और फिर चले गए नून लीग में। आपने कहा कोई सोच भी नहीं सकता, तो उन्होंने तो ज्वाइन कर ली नून लीग। देखिए, जिसको अपनी इज्जत का पास हो, अपने हल्फ का पास हो, जिसने आगे सियासत करनी है, अगर कोई वन टाइम हीरो बनना चाहता है तो वो वैसे भी जीरो है, क्योंकि उसके खिलाफ तो हम अदालत में भी जाएंगे। लेकिन पश्तूनख्वा में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे आप पास हो जाएं
اور آپ اس طرح کا ڈرامہ کریں, آپ کو پشتون آنے دیں گے اپنے گھر, اپنے علاقے میں واپس؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مذاق ہے کوئی؟ آپ ایک جماعت سے پاس ہو جائیں اور آپ جناب اس طرح کا ڈرامہ کریں, تو اس وقت جو فیصلہ پارٹی لیڈرشپ خان صاحب کی طرف سے اور کور کمیٹی سے آئے گا, توثیق ہوگا ہی کسی بھی شخص کی سی ایم کے لیے. میں آپ کو بتاؤں ایک شخص بھی انشاءاللہ اس سے ڈفر نہیں کرے گا, کیونکہ سب جانتے ہیں. تھوڑی پھر ہمیں خبر بھی تو دینا کون سے اہم نام ہیں جو جن کا نام کنسیڈر کیا جا رہا ہے فور دا سی ایم شپ کے پی کے؟ مختلف نام ہیں, ابھی اس پہ 1-2 دن میں اس کا رزلٹ آ جائے گا. گنڈا پور صاحب ہیں, صدر ہیں وہاں کے, 1-2 نام اور بھی ہیں, لیکن لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ. اس کا عام جو نام ہے وہ کور کمیٹی سے اس کا اعلان ہونے دیں. بیرسٹر صاحب اس پہ غور صاحب خان صاحب سے مشورہ بھی کریں گے, تو 1-2 دن میں یہ نام آ جائے گا. اوکے. اچھا علی محمد خان صاحب, اب حکومت سازی کے لیے ہم ذرا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. پہلے تو بلاول کی پوری کیمپین اسی بات پہ رہی کہ ہم ان کی اینٹی نواز کیمپین رہی. اس کے بعد پھر جب حکومت والا معاملہ ہوا حکومت سازی کے حوالے سے, اب دونوں جماعتیں ساتھ میں بات بھی کر رہی ہیں, مل کے حکومت بنانے کے حوالے سے غور بھی کر رہی ہیں. کیا تحریک انصاف اس میں کہیں نہ کہیں آئے گی, ان ہوگی اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑے, یا وہ خان صاحب والا سٹانس اپنائے گی کہ نو ٹاک, ہم نے کوئی بات نہیں کرنی جماعتوں سے؟ دیکھیے 2 نکات بڑے اہم ہیں. ایک ہے انتخابی الائنس یا گورنمنٹ الائنس, دوسرا ہے ملکی معاملات پہ بات کرنا. ملکی معاملات پہ بلاول صاحب سے, میاں صاحب سے ضرور بات ہو سکتی, ہونی چاہیے. اگر کوئی ایشو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائے, تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے پاکستان آج اس حالت میں پہنچا ہے. دے آر پارٹ آف دا پرابلم, دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. ابھی آپ نے خود بات کی کہ پورا پاکستان جو ہے, دیکھیں پورا پاکستان بارش ہوتی ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بجا لاتے ہیں. آپ اسلام آباد کو دیکھیں خوبصورت ہو جاتا ہے, پشاور کو دیکھ نکھر آتا ہے. ایون لاہور, کراچی میں لوگ کہتے ہیں بارش کے خوش ہوتے ہیں, لیکن بارش کے بعد سیلاب سے وہ تنگ ہوتے ہیں. یہ بلاول صاحب بتائے نا, 15 سال سے ادھر ان کی حکومت ہے, انہوں نے کراچی کو کیا دیا ہے. تو یہ اس طرح کی یہ جو ان لوگوں کی جو سیاست ہے نا, یہ نورا کشتی کب تک آپ کریں گے؟ آپ بیسیکلی پاور پالیٹکس کرتے ہیں, آپ کو پاور چاہیے, اس کے لیے آپ نظریے کو قربان کرتے ہیں. تو آپ کلیئرلی ڈینائی کریں کہ نون لیگ کے ساتھ تو ویسے ہی نہیں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی اتحاد ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ملکی معاملات پہ بات ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ان کے ساتھ حکومتی اتحاد سوال. باقی جو جماعتیں ہیں, چھوٹی جماعتیں, ان کے ساتھ ماضی میں ہم نے کام کیا ہے, ان کے ساتھ بالکل بات ہو سکتی ہے, الائنس پہ بھی ہو سکتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, مقبولیت پہ تو آپ نے کام کیا اور وہ ہو گیا, قبولیت کے حوالے سے کیا رپورٹس ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے اس کے اوپر بھی, پروسیڈ کیا آپ نے؟ کیونکہ وہ بھی بڑا ہی اہم ہے آپ کے لیے ابھی اس وقت. سب سے اہم قوم ہے, قوم جس کے ساتھ ہو اس کا مینڈیٹ اس کو دیا جانا چاہیے. اور ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین میں جو ہے وہ کام کرے. اور ملک کو جہاں ایک مضبوط جمہوری ڈیموکریٹک سسٹم چاہیے ہوتا ہے, وہاں ایک مضبوط دفاعی نظام بھی چاہیے. اور دفاعی نظام کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو. اور وہ تب ہوگا جب کوئی غلط فہمی نہ ہو. جب قوم نے ایک طرف ووٹ ڈال دیا, اگر وہ ووٹ اس طرف نہیں نکلے گا تو غلط فہمیاں بڑھیں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ملک کو مضبوط کرنے کے لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جمہوری نظام بھی مضبوط ہونا چاہیے, دفاعی نظام بھی مضبوط ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو استعفوں کی کہانی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, ہمارے پاس تو علی محمد خان صاحب پہلے ہیں اس طرح کی, لیکن اتنی کلیدی روایات نہیں ہے. ایک تو احتجاج بہت زیادہ ہوا, ہم نے خود دیکھا میڈیا کے اوپر رہتے ہوئے. ظاہری بات ہے آپ اپنے ضمیر کو بھی جواب دیں, بہت ساری ایسی سیٹس ہیں جس پہ رزلٹ ہمیں لگا کہ وہ نہیں ہے جو آیا ہے. دوسری جانب کل پیر پگارا صاحب نے اپنی سیٹیں چھوڑی, 2 سیٹیں چھوڑی. حافظ نعیم نے سندھ سے سیٹیں انہوں نے بھی چھوڑی, اور پھر 2-3 لوگوں نے استعفے دیے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے میس لیول پہ کہیں نہ کہیں اس کا ادراک موجود ہے. لیکن اگر یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, پھر بھی لیڈ تو آپ کی ہے, زیادہ تو آپ کے ہی لوگ جیتے. اور عطا تارڑ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دھاندلی کی ہوتی تو کیا روہیل اصغر جیسے یا سعد رفیق جیسے لوگ ہار رہے ہوتے؟ تو ان کا بھی ایک سمہاؤ ایک منطق تو ہے ان کے پاس بھی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سمپل سی بات ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جیتے ہوئے لوگ اپنی سیٹیں واپس کر رہے ہیں. کیا ہمارے ڈر سے کر رہے ہیں؟ کیا حافظ نعیم صاحب ہم سے ڈرتے ہیں؟ کیا ان کی ہم سے کوئی بڑی محبت ہے؟ کوئی عمران خان صاحب کے بچپن کے اسکول فیلو, کلاس فیلو ان کی محبت ہے اپنی سیٹوں کو؟ نہیں, اصولوں پہ. تو اصولوں پہ کھڑے رہنے کے لیے کوئی 50,000 بندہ نہیں چاہیے ہوتا. ایک ایگزامپل یہ مجھے بتائیں, آج چیف الیکشن کمشنر محترم راجہ صاحب جو ہیں, سلطان سنگھ جی, وہ پتہ نہیں سلطان سکندر صاحب جو ہیں, اللہ ان کو عزت دے,
لیکن یہ بتائیں نا کہ حافظ نعیم صاحب کی اس بات کو اور پیر پگاڑا صاحب کی اس بات کو کس کھاتے پہ کس کھانے میں فٹ کریں گے, کس کے سر اب یہ گھنٹی کس کے گلے میں باندھی جائے گی, کس نے کیا یہ ڈرامہ. تو یہ تو صرف 2 جگہوں پہ یا 3-4 جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں, باقی جگہوں پہ جو چیزیں ہیں اس کا حل بڑا سمپل ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. فارم 45 کیوں ڈیفرنٹ ہیں فارم 47 سے, اور اب اگر فارم 45 دوبارہ نئے بنائے جا رہے ہیں تو ان کا کیا کریں گے جو کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں. دیکھیں یہ مذاق ہے قوم سے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا, اور الیکشن چرانا آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ سکتا ہے اگر کوئی کھلم کھلا ایسی کوئی سسٹمیٹک کوئی سازش کرتے ہیں. کیوں فارم 47 ماس لیول پہ کیوں ڈیفرنٹ ہیں فارم 45 سے, اور وہ بھی ایک صوبے کو ٹارگٹ کر کے. ٹھیک ہے.